دانیال صاحب، یہ آپ بھی چونکہ نالہ ہیں بڑی سیاسی جماعتوں سے، ایک نئی سیاسی جماعت بھی عوام پاکستان کے نام سے شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب آ رہے ہیں اس میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو تھوڑے اس میں تذبذب کا شکار ہیں، شاید نہ جائیں. تو آپ کیا نئی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے، آزاد رہیں گے، یا پرانی جماعت میں واپس جائیں گے، یا کسی اور جماعت کی طرف رجوع کریں گے؟ یہ تو آج کھل کے بتائیں نا، تاکہ عید پہ ہم نے اپنے حلقے میں جانا، ہم کچھ آپ کے بارے میں بتا سکیں لوگوں کو. بالکل میں بتاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ پریویس گفتگو جو ہے یہ مجھے تھوڑی سی ہنسی آتی ہے یہ دیکھ کے کہ تحفظ آئین پاکستان، یہ وہی صاحبان ہیں جو کہتے تھے میر صادق اور میر جعفر کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ کیا تھا؟ وہ بیانیہ یہ تھا کہ انگریز کے ساتھ مل کے جیسے انہوں نے چھرا کھونپا، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے عمران خان کے پیٹھ میں چھرا کھونپا، اور ان کی استدعا کیا تھی؟ ان کی استدعا تھی کہ آپ یہ چھوڑیں اور واپس میری سپورٹ میں آئیں. تو یہ کیا آئین میں لکھا ہوا تھا کہ کرنل صاحب آ کے اسمبلی میں آپ کے ووٹ پورے کر کے دیں گے بجٹ میں، اور واش روموں میں لوگوں کو بند کریں گے؟ نہیں لکھا ہوا نا. تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی. اب ایک منٹ، اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں چل پایا، تو اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے تحفظ آئین کرنا ہے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے بعد تک خدا کا خوف کریں یار. کوئی یو ٹرن کی حد ہوتی ہے، کوئی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں آپ. وہ ہماری بھولی بھالی عوام ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہے. ان کو بس آپ کہہ دیں کہ فون کی لائٹ آن کر کے ایسے ایسے کریں تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ سب کچھ بھول جائیں؟ یہ جو ساری تجاوز ہوئی ہے، یہ جو کچھ پاکستان بھگت رہا ہے، یہ تو اس بیانی کی وجہ سے اور اس امپائر کی انگلی پہ چڑھ کے جو صاحبان تشریف لائے تھے، وہ سارا کچھ انہوں نے نیا راستہ دکھایا تھا اور نئے طور طریقے بنائے تھے. اب ذرا آپ کی خدمت میں میں 3 سوال رکھے ہیں نا، جو آج تک آپ سے جڑے 3 سوال. دانیال عزیز صاحب کی خدمت میں 3 سوال میں نے رکھے تھے. عوام پاکستان نئی سیاسی جماعت وہاں جائیں گے، سابقہ جماعت سے رجوع کریں گے، پی ٹی آئی میں جائیں گے، یا یوں ہی آزاد پھریں گے؟ خود بنائیں. میں نے سنا ہے جی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ شاہد خاقان صاحب ایک وہ یہ باقی دوست ایک پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے، اور اس کا بڑا فرینزی پیچھے بہائنڈ دا سینز کام چل رہا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ ہے، یہ چیزیں مجھے اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی کہ جی اتنے صوبے بنا دیں اور سب ایک گول میز پہ بیٹھیں اور اپنی اپنی غلطیاں مانیں، پھر یہ ہم آگے چل سکتے ہیں، نیب بند کر دیں وغیرہ. یہ انہونی چیزیں ہیں، اور ویسے بھی آئین کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو جو اصل بات ہے اس پہ ہم آئے نا جی کہ پاکستان میں جو یہ جو ایک نئی، دانیال صاحب آپ ٹھہرے نا، ایک سیکنڈ رکیے. آپ کہہ رہے ہیں ایک نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے؟ جی یہ شاید خاقان عباسی والی جماعت کی جانب اشارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے علاوہ کوئی نئی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو وہ کہیں آپ بھی اس کے بانیان میں تو نہیں شامل؟ جی ظاہری بات ہے، اگر مجھے اتنی تکلیف ہے جو میں نے آج ساری بات بیان کی ہے، اور میں اس بات پہ بار بار آپ کے شو میں اور شوز میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت سیاسی ڈھانچہ ہے پاکستان کا، چونکہ ان کی پرورش اور ان کا جنم دن اس طرح سے ہے، انتظامیہ نے بہت ساری یہ جماعتیں تیار کی ہیں یا ان کو آگے پرورش کی ہے، تو ان کے پاس وہ... تو دانیال صاحب، آپ کی اس نئی جماعت میں اور کون سے بڑے نام شامل ہیں؟ جامی صاحب، چھوٹا سا میرا بھی سوال دانیال صاحب. جی پلیز آپ بھی کیجئے. سب سے ضروری بات جو ہے، یہ نئی جماعت ہے، اس میں بھی کوئی انتظامیہ کا دخل شامل ہے؟ یہ اب میں واضح کر دوں دانیال صاحب، آپ کی نئی سیاسی جماعت میں آپ کے علاوہ کون شامل ہے؟ بڑا اہم سیاستدان اور عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کیا انتظامیہ کو عمل دخل ہے؟ جواب دیجئے گا مختصر. جی اس میں بالکل کوئی خل عمل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے انتظامیہ کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سوال پوچھے یہ قبل از وقت ہے کہ میں کچھ بولوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جو کوشش ہے یا جو سوچ ہے، جو ابھی تک جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے نام اکٹھے کر کے تو دوبارہ سے کوئی ٹانگا بنایا جائے. یہ عوام کی طرف ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب دانیال عزیز صاحب.